السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی ضروری اور اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں اور آپ سبھی حضرات سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ اگلی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ محترم حضرات، اس وقت جو مسئلہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں شرعی نقطۂ نظر سے انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک کا ثبوت، کتب احادیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرانے کے علاوہ بھی بہت سی صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو تبرکن مس کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے تبرک حاصل کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی سے اپنا دست مبارک دھوتے اسے اپنے چہروں اور بدن کے حصوں پر مل کر تبرک حاصل کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے کھانے سے تبرک حاصل کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک، لعاب دہن، منہ مبارک، انگوٹھی مبارک، بستر مبارک، چارپائی اور چٹائی سے برکت حاصل کرتے تھے۔ الغرض وہ ہر اس چیز سے تبرک حاصل کرتے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے تھوڑی یا زیادہ نسبت ہوتی، بلکہ جن مبارک مکانوں اور رہائش گاہوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکونت اختیار فرمائی، جن مقدس جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی، جن بخت رسا راہوں سے، جن گزرگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ان کے گرد و غبار تک سے بھی انہوں نے تبرک حاصل کیا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا آپ کی حیات مبارکہ میں تبرک حاصل کرنے والا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے آثار سے برکت حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرنا آپ کے عہد مبارک میں اور آپ کے سامنے ہوا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا بلکہ برقرار رکھا۔ لہذا تبرک کے مشروع ہونے پر یہ عمل دلیل ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز اور مشروع نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منع فرماتے اور اس سے روک دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی بھی قول یا فعل صادر نہیں ہوا جیسا کہ اخبار صحیحہ اور اجماع صحابہ سے جواز ثابت ہوا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے قوت ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شدید محبت، قربت، معیت، اطاعت اور متابعت پر بھی یہ بات دلالت ہے۔ موجودہ دور میں بھی
جس شخص کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا شدید حبی اور قلبی تعلق ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ کی تعظیم بجا لائے گا اور ان سے فیضیاب ہوگا۔ لیکن اس وقت میں ایک اہم ترین سوال وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ سوال بلکہ اس کا جواب بھی آپ کو ضرور دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ اس دور میں بالخصوص ماہ ربیع الاول میں میلاد کے موقع پر کچھ مخصوص مقامات پر حضور کے آثار مبارک دکھائے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی وہ حضور کے آثار مبارک ہیں، اور کیا لوگ وہاں جا کر ان آثار مبارک کی زیارت کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں حکم شرعی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کا ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر احرام سے حلال ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے کے بعد اپنے منہ مبارک صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرما دیے تھے۔ اسی طرح نعلین اور کپڑے زیبتن کیے ہوئے یہ بھی آپ نے چھوڑے ہیں۔ اگر یہ آثار مستند طریقے پر مل جائیں تو حد شرع میں رہتے ہوئے ان کی تعظیم و تکریم اور تبرک کی غرض سے دیکھنا بلا شبہ جائز اور ثواب کا باعث ہے۔ حد شرع میں رہتے ہوئے ان کی تعظیم و تکریم اور تبرک کی غرض سے دیکھنا بلا شبہ جائز اور ثواب کا باعث ہے، چاہے وہ کسی بھی دن ہو، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کی پشت پر اتصال کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ سند موجود ہو، اور اگر کوئی سند نہیں ہے تو اس سے بچ کر ان سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے، کیونکہ علماء اہل السنہ والجماعہ کا مسلک ہے کہ اگر آثار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی منہ مبارک، پیراہن مبارک اور نالین مبارک کا ایک تسمہ بھی مستند طریقے پر مل جائے تو ہم اسے بادشاہوں کے تاج اور دنیا کی تمام بیش بہا دولت سے کہیں زیادہ بڑھ کر دولت سمجھتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ مستند طریقے سے ملے۔ غیر مستند ہو تو بے ادبی سے بچ کر اگر غیر مستند ہیں تب بھی بے ادبی کی قطعاً اجازت نہیں، تو بے ادبی سے بچ کر بے سند چیزوں سے کنارہ کش ہو جانا یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر ربیع الاول کے مہینے میں کہیں آثار مبارک کی زیارت ہو رہی ہو اور واقعتاً وہ مستند طریقے پر ہو، آپ ضرور دیکھیں، آپ کا دیکھنا باعث ثواب ہوگا۔ لیکن اگر غیر مستند طریقے پر ہو اور اس کی کوئی سند یا اس کا کوئی تسلسل نہ ہو تو پھر آپ خاموشی کے ساتھ، بے ادبی قطعاً نہیں کی جا سکتی، خاموشی کے ساتھ آپ کنارہ کش ہو جائیں اور فیما بینہ و بین اللہ، اس بندے کا معاملہ اللہ اور اس کے درمیان چھوڑ دیں، باقی ہم کسی پر فیصلہ کرنے کے ہم نہ مجاز ہیں نہ ہم مختار ہیں، خاص طور سے آثار مبارک وغیرہ کے معاملے میں۔ اس لیے اگر مستند طریقے پر ہو ضرور زیارت کریں، اور اگر مستند طریقے پر نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر لیں، یہی حکم شرعی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس کی شرعی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری امت مسلمہ کو اس سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔